آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ کا گھر سب کے لیے۔ یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں الفیض گروپ آف کمپنیز کی، وہیں پر ہم بات کرتے ہیں الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کی، شایان فیض کنسٹرکشنز کی، فیض ٹی وی نیٹ ورک کی اور روزنامہ فیض عوام کی۔ الفیض بلڈرز کا عوام سے وعدہ ہے گھر سب کے لیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں کس طرح سے مڈل کلاس عوام اپنا گھر حاصل نہیں کر پاتی، رینٹ کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب اخراجات اتنے ہوتے ہیں اور جب مہینے کا آخر آ رہا ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کس طرح سے یہ اگر ہم مہینہ دے بھی رہے ہیں رینٹ کی صورت میں ذاتی گھر پھر بھی نہیں ہو سکتا، وہ صرف ایک خواب ہوتا ہے جو کہ خواب ہی رہتا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کی تو اس کا وعدہ ہے گھر سب کے لیے۔ گھر سب کے لیے کی اگر میں بات کروں تو الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ اس سے پہلے بھی بہت سارے اپنے پروجیکٹس متعارف کروا چکا ہے جہاں پر لوگ رہائش پذیر بھی ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں انسان کے خوابوں کی تو یقیناً خوابوں کی تو کوئی بھی لمٹ، کوئی بھی تعداد نہیں ہے، لیکن اس میں ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ کیوں نہ اس کا ذاتی گھر ہو جائے، کیوں نہ اس کی ذاتی چھت ہو جائے، کیونکہ مہنگائی ہے، جب آپ خرچے اٹھا ہی رہے ہیں تو اس کے اندر اپنا ذاتی گھر ہو تو انسان بے فکر ہو کر، کہتے ہیں نا روکھی سوکھی جیسے بھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے سر پر یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم نے مہینے کے اختتام پہ یا مہینے کے آغاز پر کرایہ دینا ہے۔ اختتام جب میں بار بار کہہ رہی ہوتی ہوں تو اس کے لیے یہی میں کہتی ہوں کہ جو ہمارے یعنی مڈل کلاس لوگ بھی ہیں نا، تنخواہ جتنی ہوتی ہے آج کل اس میں گزارا نہیں ہو پا رہا ہوتا، وہ سوچتے ہیں کہ پہلے گھر کا راشن آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے، یہ کام کر لیں، اور پھر وہاں سے وہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے رینٹ بھی دینا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے کر کے جب گھر میں 2 سے 3 لوگ کما رہے ہوتے ہیں وہیں سے اکٹھا کر کے پھر کرایہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم الفیض بلڈرز کی بات کرتے ہیں وہاں پر آپ انتظار کر رہے ہیں، جو ہم اناؤنس کر رہے ہیں ایک بہت بڑی اسکیم، اور اس کا نام ہے گھر سب کے لیے۔ گھر سب کے لیے میں روز بتاتی ہوں کہ آپ کو جڑے رہنا ہے فیض ٹی وی نیٹ ورک یعنی ہمارے فیض رمضان کے اس پروگرام سے بھی، فیض ٹی وی نیٹ ورک سے بھی اور روزنامہ فیض عوام سے۔ خاص طور پہ آپ جو ہماری ویب سائٹس ہیں وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی کہ کس طرح آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یقیناً میں آپ کو روز جب یہ بتا رہی ہوں کہ یہ گھر سب کے لیے جو اسکیم ہے وہ آپ کے خوابوں کی تعبیر ہے، آپ کو بغیر پریشانی کے۔ جہاں میں نے پروجیکٹس کی بات کی نا کہ الفیض بلڈرز بہت سارے پروجیکٹس ہیں، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، لوگ رہ بھی رہے ہیں، لیکن یقیناً یہ جو چیز ہے نا جو میں بار بار بول رہی ہوں کہ سرپرائز ہے، جب سرپرائز ہے، گفٹ ہے، خوشخبری ہے تو کچھ تو الگ ہوگا نا، کچھ یعنی اقساط کے ساتھ نہیں، کچھ بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کو مل رہا ہوگا، اس لیے اس کو میں بار بار گفٹ بھی کہہ رہی ہوں اور تجسس بھی آپ سب نے برقرار رکھنا ہے۔ لیکن اب یہ جو اتنی ساری باتیں کرنی ہیں تو عالیہ سارم بنی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عالیہ بھابھی بھی نا جب کیونکہ بہت سارے جب نیکی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں اسی کے اندر ہم جب ہمارا الفیض گروپ آف کمپنیز کی بات کرتے ہیں، فیض ٹی وی نیٹ ورک ہو یا روزنامہ فیض عوام، تو وہاں پر جہاں میڈیا کا ہم نے دیکھا کہ بہت برا حال ہو رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، وہاں پر یہ اقدام سامنے آیا ہمارے سی او صاحب کی جانب سے۔ اسی میں یہ اگر ہم رہائش کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ہم سب کی پریشانی ہے، ہر انسان کی ہے۔ کیا فرمائیں گے اس اقدام کے بارے میں؟ بالکل، اس چیز کو تو میں بھی سوچتی ہوں کہ انسان چاہتا ہے کہ اگر دنیا سے جائے تو اپنی اولاد کو ایک چھت ضرور دے جائے، اور ایک چھت، بہت سارے گھروں کی تو بات میں کبھی بھی نہیں کرتی، بلکہ میں کہتی ہوں وہ بے وقوفی ہوتی ہے۔ اللہ نوازے تو ضرور انسان بنائے، لیکن جتنی زیادہ جائیدادیں ہوتی ہیں نا، میں نے جائیدادوں میں جھگڑے بہت دیکھے۔ میرے پاس ایک ایسا کیس ہے، ایک بچی ہے نادیہ، وہ تقریباً 7-8 سال سے میرے پاس ہے، اور اس کی پوری فیملی سے میں نے کانٹیکٹ کیا، کوئی اس کو لینے نہیں آیا کبھی بھی نا، تعریف سب کرتے تھے، لے کے کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب سب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے پیچھے سب بے چین ان کے گھر آ جائے، کیونکہ پتہ چلا خالی ایک پلاٹ اس کا 1.5 ارب روپے کا ہے، جس میں اس کا آئی ڈی کارڈ چاہیے، یعنی آپ یہ بتا رہی ہیں کہ ناظرین اگر اس میں بھی آتے ہیں ساتھ میں پروجیکٹ میں تو ان کے لیے بہت فائدے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بہت زیادہ پراپرٹی کو تو میں بہت زیادہ پروموٹ نہیں کرتی، لیکن ایک گھر تو سب کی بنیادی ضرورت ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پہ ماں باپ اپنے سارے بچوں کو لے کر بیٹھیں، اور پھر بچے بھی جب نکل رہے ہیں، جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں، وہ ایک دم اپنے لیے چھت نہیں بنا سکیں گے، تو سارے بچے ساتھ رہیں، جوائنٹ فیملی میں، پھر جس کو اللہ استطاعت دیتا جائے، اللہ ہاتھ پکڑتا جائے، وہ بے شک وہاں سے آگے نکلتا جائے۔ لیکن جب رات کو واپسی میں سونے کی جگہ یا سونے کی چھت نہیں ہوتی نا، میں کہتی ہوں اس سے بڑا غم، اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا۔ اور جب میں کیونکہ کرایہ دار، میرے پاس تو سارم بنی ٹرسٹ میں لوگ آتے ہیں کہ کرائے کے پیسے نہیں ہیں تو ہمیں نکال کر باہر کھڑا کر دیا، عورتیں کہتی ہیں ہم کہاں جا کر بیٹھیں، مرد تو مسجد میں چلے گئے کہیں، ہم کہاں بیٹھیں گے، یا ہمیں کرایہ دے دیجیے، ہم اور کچھ نہیں چاہیے، وہی کہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے لیکن چھت کے نیچے عورت نے 4 دیواری میں تو رہنا ہے نا۔ تو وہ جب میرے پاس شیلٹر میں کتنی عورتیں آتی ہیں کہ جی بالکل کولیپس ہو گئے، میاں کے پاس کچھ نہیں ہے،
اب میاں نوکری پہ لگے گا تب لے کے جائے گا, اتنے دن کے لیے ہم یہیں شیلٹر ہوم میں سالم بنی ٹرسٹ میں ہی رہیں گے. جب میاں اس لائق ہوگا تو لے کر جائے گا. تو چھت ایک بہت ہی بنیادی ضرورت ہے, اور جس میں ہر انسان کی ایک گھر ایک چھت جس میں وہ پورے کنبے کو لے کر بیٹھے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. گھر سے بڑا خواب عورت کے لیے کوئی نہیں ہوتا. تو جب آپ کسی عورت کو چھیڑ دیں گے اس کے خواب کے لیے, تو پھر یہ ساری باتیں اس کے دل سے نکلتی چلی جائیں گی, اور عورت اپنا زیور بیچ کے بھی گھر بناتی ہے.